الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شمس الصفات والتجار والهدى والعيد والأداء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ہر روز درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے درود و سلام کے بعد امام اعلیٰ مقام جل و شاہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے. ہم جس دور میں رہتے ہیں ہمیں کچھ چیزوں کو تیزی سے پتہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہماری محفل ہے اس کو روایتی محفل نہ بنائیں. کم کیمرے چلائیں آپ کی مہربانی میں ان کو جیبوں میں ڈالیں. آپ تھوڑا سمجھ جائیں کہ ہم تو سادے سے لوگ ہیں کیوں آپ ہمیں ادھر لے کے جاتے ہیں جدھر ہم نہیں جانا چاہتے. جتنے کیمرے چل رہے ہیں یہ کون سے کام ہے. ہمارے پاس رہ تو کیمرے ہی ہیں اور بچا رہے ہیں تو اس کو بیٹھ جائیں اطمینان سے. مطلب یہ ہے کہ جو اتنے سارے سنگی خدمت کر رہے ہیں اس سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. بڑی خدمت ہو رہی ہے. اب آپ لوگ تشریف رکھیں. مووی والا نہ کسی ایک جگہ کھڑا کرے اور پھر کوئی دائیں بائیں سے اسے شاٹ لے رہی ہے ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ خیر کرے تو شاٹ ہی شاٹ کرو. آپ مہربانی فرمائیں بیٹھ جائیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں. چند منٹ میں علاج. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ خبردار غم بھی نہ کھانا اور خوف بھی نہ کرنا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے. ہمارے زمانے میں جو شے لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ استقامت نہیں ہے. ذہن بھی الجھ گئے ہیں, معاملات بھی الجھ گئے ہیں اور ہمارا ماحول بھی زیادہ تر الجھاؤ والے بن گیا ہے. ایک سیدھا سادہ آدمی اگر بیچارہ کچھ حاصل کرنا چاہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی میں نے جانا کدھر. جو اہل حق ہیں وہ بھی اس قدر تقسیم کا شکار ہیں, اس قدر تقسیم کا شکار ہیں. ہر بندہ سچ کا دعویٰ کر رہا ہے, عشق کا دعویٰ کر رہا ہے, رو کے کہانی سنا رہا ہے. تو اتنے سارے میلے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. اب ہمیں زیادہ ٹھنڈے ہونے کی, سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک اور دنیا میں موجود رہتے تو کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا گاڑتے.
اور مسلمان بحث کر رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق 26 لاکھ تو دنیا سے گئے تھے کہ یکم اور آپ دیکھیں آپ کا دشمن زخم چاٹ رہا ہے فاروق اعظم کے لیے ہوئے، اور مسلمان اس بحث میں الجھا ہوا ہے کہ وہ 26 لاکھ کو گئے تھے کہ یکم محرم کو گئے تھے، یکم محرم کو دن منانا ہے کہ 26 کو منانا ہے۔ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ اقبال ہوئے کہنے لگے کیا آپ دیکھیں تو شرم آنے لگ جاتی ہے، کیا بحث کریں، کیا بحث ٹی ویوں پہ بحث کر رہے ہیں۔ یکم محرم کی 26 لاکھ تھی، باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، ذوق طبعی نہ رہی، شوق مکالی نہ رہی، تیری رہ گئی ہے رسم اذاں، ہاں پر روح بلالی نہ رہی، تیری رہ تو گئی ہے رسم اذاں، رسم اذاں، رسم اذاں، تیری روح بلالی نہ رہی۔ فلسفہ تو رہ گیا ہے، اچھی تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، فلسفہ تو رہ گیا ہے پر تلقین غزالی نہ رہی۔ جو تو یار دشمن زخم چاٹ رہا ہے، اب مومن بحث کر رہا ہے، وہ بحث کر رہا ہے کہ یہ بتلائیں کہ ان کا فلانا کام ٹھیک تھا کہ نہیں، کہاں پہ گئے میرے پاس، الجھائیں نہیں مہربانی کرنا۔ اور عوام بھی جو جتنے زیادہ مسالے لگا کے بات کرے نا، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے، یا آج سے 10-15 سال آپ پیچھے جائیں تو اخبار والا کیسے چلتا تھا، ایک آدمی اخبار میں مضمون لکھتا تھا پھر دوسرا اس کا جواب لکھتا تھا، تو جو کالم پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ اب کل اس نے کیا کہنا ہے۔ تو یہ جو اخباروں کے مالک ہوتے تھے نا، اللہ ماشاء اللہ، یہ خود فون کر کے کہتے تھے کہ آج تو اس نے آپ کا حشر نشر کر دیا، تو اب آپ نے کیا جواب لکھنا، ذرا جلدی کریں، میں لڑکے کو ڈھونڈ ٹائپ کر دوں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ قوم کتنا الجھ رہی ہے، کتنے انتشار کا شکار ہے، اسے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ میرا اخبار زیادہ بکے گا، لوگ زیادہ خدا کے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اس کو پنکھے کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیں، اس کو نا اس طرح منہ کر دیں اس کو، چلو ٹھیک۔ اقبال نے کہا تھا کہ جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ پیسے کمانے ہیں چاہے بزرگوں کا کفن بیچ کے کمانے پڑے۔ میرے عزیز، الجھاؤ سے ہم لوگ بھی نا، اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اور جواب میں، اور اس کا نقصان آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ مذہبی لوگوں کے اندر سنی سنانے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد اتنی سی رہ گئی ہے، اتنی سی تعداد۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ پورا 500 بندہ ہے، اس نے کل سے میری بات سن لی، تو 22 کروڑ میں سے 500 نے سن بھی لی، تو کیا ملا آپ کو؟ باقی تو پرواہ ہی نہیں کر رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو تو فکر ہی نہیں آپ کی طرح نکلے ہوئے۔ اور آپ جناب میں ہوں تو میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں، وہ خدا کے بندے، اگر تیرے ملک کے 22 کروڑ عوام تیری نہیں سن رہے تو 4.25 ارب کافر تیری کیسے بات سنیں گے؟ ان کو کیسے تمہیں کلمہ پڑھانا ہے، ان کو کیسے دین آشنا کرنا ہے؟ تو ہمارا الجھاؤ بڑھتا جا رہا ہے، مہربانی کرے اس کو ختم کرے، ان چیزوں کی مذمت کرے جو ہمیں الجھاتی ہیں، ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، باہر آئیں ان چیزوں سے۔ ہم نے تو مسالہ دینا ہے، ایسا ایسا تگڑا جملہ دیں گے، تگڑا جملہ، میری فوٹو لگا کے کہہ دیتے ہیں فلانے کو کرارا جواب۔ اللہ جانتا ہے مجھے کرارا جواب دینا آتا ہی نہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں تو وہ جو میرے مرید اور پیر بھائی ہیں، شاگرد ہیں، جن کو کرارا جواب دوں بھی تو شاید غصہ نہ کرے، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیا۔ ہمیں کئی لوگ کرارا دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری فوٹو کے ساتھ لکھا ہوا ہے پیر اجمل قادری صاحب کا فلانے کو کرارا جواب، پتہ نہیں وہ کرارا کس بلا کا نام ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ پہلی بات الجھاؤ پیدا نہ کریں، آپ کے پاس آ کے حضرت عمر کی بات کرے یا حضرت حسین کی بات کرے تو اسے کہیں کہ یہ تو ہستیاں اتنی اونچی ہیں کہ میں تو ان کا قد دیکھوں گا تو میری پگڑی گر جائے گی، میری کیا اوقات ہے میں ان پر بات کروں یا کوئی تبصرہ کروں، مجھے اس سے کیا لگے، یہ اونچی اونچی ہستیاں ہیں۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میرے محبوب کی گلی سے جو یافور گزرتا تھا نا، حضور کے گدھے کا نام تھا یافور شریف، حضور کے گدھے کا، اس کو یافور لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں، دراز گوش لمبے کانوں والا،
وہ جو حضور کی گلی سے قدر گزرتا تھا نا دراز گوش، ہم نے تو اس کی بھی قدر کرنی ہے. تو اگر محبوب کے وہ جو اونٹنی تھی نا کسوا جس پر حضور بیٹھتے تھے، ہم نے تو اس کی بھی قدر کرنی ہے. تو اگر ہم نے اس کی قدر کرنی ہے تو پھر بتاؤ ہم نے فاروق اعظم کی کتنی قدر کرنی ہے، ہم نے حسین ابن علی کی کتنی قدر کرنی ہے، حسن کی کتنی قدر کرنی ہے، جن حسنین کریمین کو حضور نے فرمایا یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں، یہ تو میرے اپنے بیٹے ہیں. تو آپ بحث نہیں کریں، مہربانی فرمائیں. اب تو کچھ بندے سوال پوچھتے ہیں تو ان پہ غصہ آتا ہے کہ یار تو اپنی حیثیت دے. مجھے صاحب کہنے لگے جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فلانے فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے شرم نہیں آئے گی میں اپنی ماں کے بارے میں بات کروں. ان کے ماؤں کی رائے نہیں ہوتی، مائیں جو کہہ دیں اچھے پتر سر جھکایا کرتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں کدھر آپ؟ اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ ذرا میں مشہور ہو جاؤں. بس کریں. حضرت مولا علی فرمایا کرتے کہ اسے مبارک ہو جو زیادہ مشہور نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں. اس شہرت کو آپ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. زوال میں آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی بندے کی عروج میں. تو کیا بتائیں کہ عروج والوں کی تو نیند نہیں پوری ہوتی. عروج والے تو ڈھب سے روٹی نہیں کھا سکتے. عروج والے تو بیمار ہوں تو دوائی وقت پہ نہیں لے سکتے. تو کیا بتائیں؟ مہربانی کریں، ایک تو ادب کریں. اور دوسری بات، امام عالی مقام سے جو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اہل استقامت کی تعریف کی ہے. ہمارے معاشرے میں جو چیز آج نہیں ہے نا وہ استقامت نہیں ہے. ہم اتنے کچے کاموں کے ہیں کہ جو کہانی سناتا ہے اس کی کہانی پہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسے اچھی کہانی سنائے گا اس کہانی پہ لگیں گے. تو یاد رکھیں کہ استقامت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات نور کا جو سبق ہے وہ استقامت ہے. آپ اپنی زندگی میں کہیں ٹھہرے تو صحیح کہ آپ کس کے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح نا کہ آپ کا تعلق کیا ہے. وہ میں جی فلانی جگہ پہ میرا بڑا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے. ایک مہینہ تو ڈھب کے جا نہیں سکا، ڈٹ کے تو حاضری تو دے نہیں سکا پورا مہینہ بھی، تو تجھے ملے گا کیا؟ 15 دن تو میرے بھائی لگ جاتے ہیں پیالہ سیدھا کرنے میں، اور تو کہتا ہے پورا 6 دفعہ گیا ہوں. استقامت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. امام حسین کی استقامت دیکھیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ بندہ سچا ہوتا ہے پر حالات کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ گھورنے لگے ہیں پر میں آپ کو دلیل دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. بندہ سچا ہوتا ہے پر اس وقت دنیا کا سچ ماننے کا پروگرام نہیں ہوتا. بندہ ٹھیک ہوتا ہے، سچ بول رہا ہوتا ہے، پر دنیا کا سچ ماننے کا بھی ارادہ. جناب زلیخا نے جو کچھ کہا حضرت یوسف کے بارے میں، انہوں نے معاذ اللہ مجھ پر دسترازی کیا، تو سچا کون تھا؟ حضرت یوسف سچے تھے. حضرت یوسف نے دلیل دی اور وہ دلیل ان کی مان لی گئی. بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا، جتنے وہاں لوگ تھے سب کو پتہ چل گیا کہ یوسف سچے ہیں. کنفرم تھا نا. لیکن حضرت یوسف کو 12 سال لگ گئے اپنا سچ ثابت کرنے میں. حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. سچے تھے، کھرے تھے، دیانتدار تھے، سب ٹھیک تھا، لیکن 12 سال لگے. 12 سال تو 12 گھنٹے گزارنے کو تیار نہیں. تو کیسے سچ کا ساتھ دے گا؟ تو میرے بھائی 12 دن نہیں نکال سکتا. 12 سال جیل میں انہوں نے وقت گزارا، اور تو کہتا ہے جناب میرے سے نہیں یہ سارا کچھ ہوتا، مجھے گرمی لگتی ہے. حضرت یوسف جیسا سونا بھی کوئی نہیں اور نرم و نازک بھی کوئی نہیں. جن کی بات کو اللہ فرماتے ہیں احسن القصص، ان کی تو باتیں بڑا سونا قصہ ہے. نحن نقص احسن القصص، جن کے واقعے کو رب نے کہا کہ ان کی تو کہانی بڑی سونی ہے. انہیں خوبصورت 12 سال لگ گئے سچ ثابت کرنے میں. لیکن جب سچ ثابت ہوتا ہے نا، جناب یوسف صرف مصر کے جیل کے قیدی نہیں رہتے، پھر پورے مصر کی حکومت اللہ ان کے دست قدرت میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اپنے دست قدرت اللہ انہیں دے دیتا ہے. جلدی نہ کریں، استقامت دکھائیں، تھوڑا ٹھہریں، تھوڑا رکیں. رش میں آ کے جو لوگ ملتے ہیں ان کا تو بندہ صحیح حال بھی نہیں پوچھ سکتا. رش میں آ کے ملتے ہیں جنہیں جلدی ہوتی ہے، دوڑ کے آئے، کہنے لگے چلو ایک سلوٹ ابا جی کو کیا ہے، آدھا استاد جی کو کیا ہے، تو ایک پیر صاحب کو بھی کر رہے ہیں سلوٹ دوڑ کے. تو
کیونکہ دوڑ کے آئے ہیں تو ان سے تو بندہ طبیعت بھی نہیں پوچھ سکتا، لیکن سارے چلے گئے، ایک بیٹھا رہ گیا کونے میں۔ تو پھر کسی نے درویش نے پوچھا کہ پتر تم کو گل نہیں کرتا؟ کہ جی میرے کو گل کوئی نہیں، میں تو کام آیا تھا۔ انہیں کہ لے آؤ، ہوں روٹی نے بھی نہیں کھادی تو میں بھی نہیں کھادی، باقی تو سلام لے کے ٹر گئے تو میرے نال رہ کے لنگر کھائے گا۔ تو حضرت بائزید بستامی فرماتے ہیں کئی دفعہ روٹی کھانے کھانے میں رب اسے فیض عطا فرما دیتا ہے۔ جلدی بڑی ہے استقامت، سب سے پہلی رکاوٹ تو استقامت کے راستے میں عصب نصب ہوتا ہے۔ جو لوگ اونچی برادری کے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، ان کا حسب نصب رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیں، اہل یہود سے جب کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو تو کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے، ہم جو کلمہ پڑھیں، ہم نیا دین اختیار کریں۔ قریش مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو تو ابو جہل کہتا ہے اتنا بڑا سردار ہو کے اب اپنے بھتیجے کی غلامی کروں۔ حسب نصب رکاوٹ بن گیا استقامت کے راستے میں، رکاوٹ یہ بن جاتا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ جب مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے کہا کہ بادشاہ مسجد میں آ جائے، میں نے مناظرہ کرنا ہے، تو پیر صاحب نے وہاں سے جب گولڈا شریف سے چلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے وہاں کے کچھ پیروں کو کہا میرے ساتھ چلو، تو ایک پیر صاحب کہنے لگے حضرت جی ہم درویش لوگ ہیں، مناظرے تو مولوی کرتے ہیں، پیر تو نہیں نہ کرتے، تو آپ پیروں کا کیا کام مناظرہ کرنا؟ آپ فرمانے لگے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو للکار رہا ہے، اور اگر تو چپ کر کے بیٹھا رہے تو میں تجھے پیر نہیں کہوں گا، بے غیرت کہوں گا۔ یہ تو کیا بات کر رہا ہے کہ ایک بندہ دین کو للکارے اور تو کہ میں پیر ہوتا ہوں، میں نے جواب نہیں دینا، یہ کیا مانا ہوا؟ حسب نصب رکاوٹ بنتا ہے وہ بہت بڑی، اور لوگ حق کے راستے پر نہیں چل پاتے۔ یاد رکھنا امام حسین سے بڑا حسب نصب کسی کا بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے حسب نصب قیامت میں ختم ہو جائیں گے، میرا حسب نصب قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ اتنا بڑا حسب نصب تھا، اتنا بڑا مشکل۔ آپ ایک بات کو سمجھنا ذرا، میں جو بات کہنے لگا اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے۔ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہو کے تو آپ نیچے اتر کے اس بندے کے ساتھ آپ بات کریں گے، اتنا بڑا اسٹیٹس ہے یہاں۔ تو امام حسین نے فرمایا نہیں، دین کے مقابلے میں جتنا مرضی کمزور بندہ بھی آ کے اگر دین کی مخالفت کرے گا تو حسین حسب نصب نہیں دیکھے گا، محمد عربی کا دین دیکھے گا۔ یہاں لوگ سچی بات کرنے کو تیار ہی نہیں کہ ہیں ہماری برادری کا بندہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے اور بندہ غلط ہے، اور دوسری برادری کا بھی لڑ رہا ہے اور بندہ ٹھیک ہے، تو سپورٹ کسی کرنی چاہیے جی؟ وہ تو جتنا تریا سی ہوگی انہیں کیا سی کہ چونکہ میں رائی ہاں، میں جٹ ہاں، میں فلانا ہاں، میں راجپوت ہاں، تو میرے ایس ہلکے اپنا 36,000 ووٹ وہ کہڑا ہوتا ہے بڑا جہاں وہ لے کے چلتا ہے۔ یہ ہے وہ استقامت کے راستے میں رکاوٹ کہ لوگ برادریزم کو دیکھتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں۔ دوسری رکاوٹ پتہ کیا بنتی ہے حق کے راستے میں؟ ایک تو یہ حسب نصب رکاوٹ، ایک دوسری رکاوٹ یہ بن جاتی ہے حق کے راستے میں کہ انسان کا وطن، اس کا گھر، اس کا مکان، یہ نبیوں نے چھوڑا، رسولوں نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، ان کا نکاح نبی پاک کی صاحبزادی جناب رقیہ سے ہوا، پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی نبی پاک نے ان کے ساتھ کیا، اور طبرانی میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں خود نہیں کیا، مجھے اللہ نے وحی کیا ہے کہ عثمان کو دوسری بیٹی بھی دے دو، وحی الہی کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو بال بچے سمیت ہجرت کرنا مشکل کام ہے، بیوی بچوں کو تو شادی پہ لے جانا پڑے تو مصیبت بن جاتی ہے، بڑا مشکل کام ہے، بچے چھوٹے ہیں، گرمی کا موسم ہے، وہ کہاں رکاوٹ بنے گی؟ یہ کوئی وطن چھوڑنا اور پھر اولاد سمیت لے کے کہیں جانا، ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت رقیہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ہجرت کی حبشہ کی جانب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر حبشہ سے، ہر آنے جانے والے آدمی سے پوچھتے کہ میری رقیہ کا کوئی خیر خیریت بتاؤ، عثمان غنی کی کوئی خیر خیریت بتاؤ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں، آپ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک عورت نے آ کے بتایا کہ حضور میں نے دیکھا ہے بڑے خوش و خرم ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو حضور نے ایک بات بیان کی وہاں،
اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، فرمایا اس کے بعد اگر اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے تو میرے عثمان اور میری رقیہ کو عطا فرمائیے۔ وطن چھوڑنا، یہ کرائے کے مکان میں لوگ رہتے ہیں تو عورتیں جب مکان چھوڑتی ہیں تو روتی ہیں، لیکن حق کے راستے پر امام حسین کے سامنے وطن بھی رکاوٹ ہے۔ اور وطن بھی کون سا تھا؟ جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، سادہ سا بندہ تھا، اس نے کہا تھا رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، اے رب ہی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نے تے ایک رون دوبارہ جامن لے۔ اللہ جانے کیا لذت ہے اس شہر نور کی بھی، لیکن حضرت امام حسین کے راستے میں وطن رکاوٹ آئے گا، لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نکلے، وطن چھوڑا۔ پھر ہمارا مزاج ہے کہ جدھر ساری دنیا جا رہی ہو ہم نے بھی ادھر جانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ سچ کدھر ہے۔ اس وقت سارے کیا کہہ رہے ہیں میں نے بھی وہی کہنا ہے، جو حقیقت ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اکثریت اس وقت چلی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یزید کی مخالفت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہ الیکشن آیا نا تو ہماری بہت ساری مذہبی جماعتوں نے بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے جن کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے۔ ہم حق نہیں نہ دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کون ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں جو کئی سالوں سے بھی ہیں، جن کو پتہ نہیں کتنے زمانے ہو گئے الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے بھی غلط لوگوں کو ٹکٹ بانٹی۔ مجھے ایک صاحب نے کہا ووٹ کس کو دینا ہے، تو میں نے کہا میں تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتا، جب کو بندہ مرضی کا ملے گا تو دیں گے۔ باقی پوری جمہوری ملک ہے نا، اس طرح کی سوچ کو لوگ کہتے ہیں کہ صوفیانہ سوچ ہے، یہ خشک بندہ ہے، ووٹ ہی نہیں دینا۔ مجھے کہنے لگے قوم کی امانت ہے تو دینا تو چاہیے، تو میں نے کہا امانت بے ایمان کو تو نہیں نہ دے دینی چاہیے، امانت ہے تو کسی امانت دار کو دیں، ایسے ہی تھوڑا بے ایمان کو دے دیں، جو سامنے ہے اس کو دے دیں، اس کے ہر برے کام میں اس کے شریک ہو جائیں۔ سارا زمانہ اور طرف تھا، لوگ کہہ رہے تھے یزید حکمران بن گیا تو بات مانو، پر امام حسین نے کہا نہیں، حق والے یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بن گیا ہے کہ ابھی نہیں بنا، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے۔ دیکھو اگر آپ کہیں گے نا ساری دنیا ادھر جا رہی ہے تو میں کیوں واپس آؤں، تو پھر یاد رکھنا مکے میں تو سارے لوگ کافر تھے، پھر ابو بکر صدیق نے کلمہ کیوں پڑھا؟ ساری برادری تو مخالف تھی، تو عمر فاروق کیوں آ گئے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے پھولوں کے ہاتھ ڈالے تھے عثمان غنی کے گلے میں جب کلمہ پڑھا تھا؟ کیا مولا علی شیر خدا کو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں پھینکی تھی؟ سارا علاقہ آج یورپ میں رہنے والے کہہ دیتے ہیں مسلمان کے نیکی کرنا بڑا مشکل ہے کہ دائیں بائیں کفر ہے، تو مجھے بتاؤ مولا علی کے دائیں بائیں سارا اسلام تھا؟ حضرت بلال کے آگے پیچھے سارے مسلمان رہتے تھے، انہوں نے حق پر استقامت کی تو دائیں بائیں دیکھ کے نہیں کی، جو دائیں بائیں دیکھیں وہ کچے رہ جاتے ہیں، اور جو دائیں بائیں نہ دیکھیں صرف سیدھا گنبد خضرا کی طرف دیکھیں، لوگ پکے رہ جاتے ہیں۔ ہم تو دائیں بائیں دیکھ کے چلتے ہیں، فلانا چلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو نہ چلے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین جب جا رہے تھے کربلا کی جانب تو فرزق ایک شاعر گزرا ہے، بڑا محب اہل بیت تھا، بڑا بہترین قصیدہ لکھتا تھا۔ قصیدہ لکھنے والے لوگ بڑے پیسے کماتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ وہ ساڑھے زمانے جو پڑھنے والے بڑے کماتے ہیں تو لکھنے والے اندر کی دسی ہے نا جی۔ ہمارے یہاں تو موج بن جاتی ہے کہ موسم آئے صحیح، ہمیں کیا لگے کہ امام حسین کیا کہہ گئے، سامنے تو اتنا پتہ ہے کہ محرم آ گئے نے تو محفلیں شروع، ربیع الاول آ گئی تھے محفلیں شروع، ہمیں نہیں پتہ مبادیات دین کا جو، ہمیں کیا لگے اس سے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ خو میں نے حضور کے نام کی محفل سے جانی، بھئی اس میں آپ کو تھوڑا سا اگر سرکار سے محبت ہے تو حضور کی تعلیمات کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو فرزق بڑا محب اہل بیت تھا، بڑا اعلیٰ قصیدہ لکھتا تھا۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے لیے آئے تو عبد الملک بن مروان بھی طواف کے لیے آئے، اب وہ حکمران تھا، امام زین العابدین وہ پہلے طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا، تو امام زین العابدین داخل ہوئے تو لوگوں نے نا، اب فرزق کبھی کبھی وہ بھی بلاتا تھا کہ چلو شاید میرے لیے بھی کوئی قصیدہ کہہ دے، بادشاہوں کو بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں
جو اچھی قصیدہ خوانی کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے کہا شاید یہ شاعر میرے بارے میں بھی کوئی بات، یہ بھی ساتھ تھا. امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا. عبد الملک بن مروان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یہ زین العابدین کے لیے رستہ چھوڑتے میرے لیے کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں بادشاہ ہوں، یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو فرزق مسکرایا، مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ ان کو تو منع کر لے گا تو حجر اسود کا کیا کرے گا؟ کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگتے جدھر جدھر زین العابدین گھومتے ہیں حجر اسود بھی ادھر ہی ادھر گھومتا چلا جائے گا. بندوں کا تو کچھ کرنے کا، تو ان کا کیا کرے گا جن کا کھانا کعبہ بھی ادب کرتا ہے؟ تو ان کا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ تو بڑا ان کا محب ہے. تو فرزق نے وہاں کھڑے کھڑے 100 شعر سنایا امام زین العابدین کی شان میں. اب تو پھول ملتے ہیں نا، تو اس کو قید ملی تھی. اب تو نوٹ لگتے ہیں، اس کو ہاتھ کڑی لگی. امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھا، ہاتھ کڑی لگی، جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 دینار بھیجا جیل میں. تو جیل چلا گیا تو تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جب بھیجا تو فرزق رو پڑا، کہنے لگا سونے ساری زندگی قصیدے لکھ کے مال کمایا ہے، پر تیرا قصیدہ مال کمانے کے لیے نہیں، محمد عربی کی رضا پانے کے لیے لکھا ہے. یہ پیسوں کے لیے تھوڑی لکھا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ چلو کوئی ایک آدھ محفل نعت رضاء الہی کے لیے بھی چاہیے، یہ ایک آدھ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی بڑا نعت خواہ ایک آدھ محفل نعت مفت پڑھ دے کہ چلو اللہ رسول کو بھی تو راضی کرنا ہے. تسی نہیں ہاں نہ کر دے تو نہ کرو کر دیجیے، اسی دھیان دو خیر چل ہے، جتنا مہنگا ہوئے اٹھا اسٹیٹس بڑھا ہوا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے عزیز، امام حسین جا رہے تھے، فرزق سامنے سے آ رہا تھا. تو امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا رستے میں، کوفے سے وہ آ رہا تھا. تو امام حسین فرمانے لگے فرزق حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے حضور میں نے بڑے بڑے لشکر دیکھے ہیں، پر اتنا بڑا لشکر آپ کے خلاف تیار ہو رہا ہے نا، اتنا بڑا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو امام حسین فرمانے لگے تیرا تجزیہ کیا ہے؟ تو فرزق کہنے لگا آپ نے اس بندے سے سوال پوچھا ہے جو باخبر آدمی ہے، بے خبر نہیں. میں باخبر ہوں کوفے کے حالات سے. تیرا تجزیہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا تجزیہ یہ ہے، سننا ذرا تجزیہ. فرزق کہنے لگا حضور میرا تجزیہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کہنے لگا حضور دل لوگوں کے آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تلواریں ادھر ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگ اپنے دل سے سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی حق پہ ہیں. تو فرمانے لگے تو تلواروں کو چھوڑ، تلواریں مڑ بھی جایا کرتی ہیں، ٹیڑھی بھی ہو جایا کرتی ہیں. تلواریں کبھی کسی پر اٹھتی ہیں تو پھر اس کے مخالف پر بھی اٹھ جاتی ہیں. تو دعا کر رب کریم امت کے دلوں کو سیدھا رکھے. کہا حضور آپ واپس جائیے. فرمایا نہیں اب تو وعدہ کر لیا، اب تو ادھر ہی جانا ہے. امام حسین نے نا اپنی زندگی میں استقامت دکھائی. چوتھی بات سنیے، بچے آدمی کو بڑا بلیک میل کر دیتے، بچے بلیک میل کرتے ہیں. ہاں آج بھی کرتے ہیں. بڑا کچھ ان کی خاطر کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے دلیر لوگ ہم نے، اور خود رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے. اور پھر بچے ہوں بندے کے بے آب و گیا صحرا کے اندر، اور بیٹیوں کا ساتھ ہو، اور جو دشمن ہے وہ صرف دشمن نہ ہو کمینہ بھی ہو. کچھ دشمن ہوتے ہیں وہ دشمنی بھی کسی طور طریقے سے کرتے ہیں، پر کچھ دشمن ہوتے ہیں ساتھ کمینے بھی ہوتے ہیں. دشمن بھی ہو کمینہ بھی ہو. یہ کمینہ کوئی یہ درویشوں کا لفظ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، درویش کمینہ استعمال کرتے ہیں. نویں نہ یار بنائیے، چلو شکر ہے تو ہم دلیل دے لبینا، یعنی درویش اس لفظ کو، یہ درویشوں کا جملہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو کمینہ کہتے ہیں. تو یہ نویں یار بنانا والے بھی آخیا میاں صاحب، تو یہ تو ہلکی سی بات ہے نا، نیا یار بنانا. اس کو کمینہ کہہ دیا تو جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تو چھوٹا کمینہ ہے، وہ تو بہت بڑا کمینہ ہے. تو حضرت سیدنا امام حسین کو پتہ تھا میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، بڑا کچھ ہے. اور پھر ایک رات بچے
اب تو خیر بچہ گاڑی مانگ لے تو رات نہ ملے وہ ساری رات سونے نہیں دیتا کہ میری گاڑی آئے گی تو سونا پڑتا، مجھے سونے دوں گا ورنہ نہیں سونے دوں گا۔ اور بچہ اگر بھوکا ہو، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تقریریں نہ سمجھا کریں، ان حقائق کو غور کریں۔ بچہ بھوکا بھی ہے اور بچہ پیاسا بھی ہے، بڑا کچھ نہیں ہو جاتا۔ لوگوں نے بڑے بڑے وزراء کے بچے اغوا کر کے ملکوں سے بڑے بڑے مفاد نہیں حاصل کیے، لوگوں نے بڑے بڑے قیدی چھوڑے، بڑا کچھ ہوا، لیکن امام حسین کو پتا تھا میری بچیاں قیدی بن جائیں گی۔ بچوں کو باندھنا اور ان کو پانی نہ دینا کہ امام حسین کو بلیک میل کرنا تھا۔ جب عمر بن سعد آ کے کہنے لگا نا حسین اپنا نہیں تو بچوں کا ہی سوچ، کیا جملہ ہے، کیا شان ہے۔ امام حسین فرمانے لگے بچے میرے رب نے دیے ہیں اور میرا رب بھی ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور کی ہے پنجابی چلا دی فصل ایک کچی لے جائے پاویں پکی لے، کوئی چیز بھی امام علی مقام کو بلیک میل۔ اب ہمارے یہاں نا کسی بندے سے پوچھیں نا کئی میری طرح کے جناب جی حال ہے، وہ کہتا ہے پر دکھا نہیں بوٹا کرتا ہے، اور جعلی دکھ ہیں بہت سارے لوگ، ناراض ہو گئے آپ، جعلی دکھ، میرا کام نہیں چلتا میں بڑا دکھی ہوں۔ حضرت بلال کا چلتا تھا، فیکٹری ٹھیک چلتی تھی ان کی، حضرت علی کی، سبحان اللہ۔ یہ دکھ ہے جی ہمارا، یہ کس طرح کا دکھ ہے؟ آپ بار چلنا تو کمال ہے، نہیں چلتا تو اچھی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو، رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے۔ تو شکر کر تیرا نہیں چلتا، لیکن یہ بھی دکھ ہے، عجیب و غریب قسم کے دکھ ہے۔ میری بیٹی، میں نے جمعے میں کہا تھا پچھلے جمعے میں کہ بعض لوگوں کو دکھ ہے کہ میری بیٹی میکے میں کام بڑا کرتی ہے، تو حضرت فاطمہ نہیں کرتی تھی اپنے گھر میں کام، تو نبی پاک نے کبھی یہ دکھ بیان کیا ہے؟ یہاں ابا رو رہا ہے گھر آ کے بیٹے کے گلے لگ کے کہ میں گیا تھا گرمی میں میری بیٹی چولہے کے آگے کھڑی ہے، تو نہیں تھی شادی کر دی اس کی۔ آپ عجیب یہ جعلی دکھ لوگوں نے بنا لیے جن کا کوئی مقصود نہیں، اور ڈپریشن بڑی ہے جی، مجھے ٹینشن بڑی ہے۔ دیکھو یہاں کسی بندے کی کٹی ہوئی انگلی پھینک دی جائے نا، پھر غور کریں میں کیا کہنے لگا، انگلی انسانی جسم سے کاٹ کے یہاں پھینک دوں تو لوگ دوڑ جائیں گے ڈر کے مارے، وہ بندے کی انگلی کٹی پڑی ہے، چیخے ماریں گے۔ امام حسین کا سر وجود سے الگ کر دیا گیا۔ ہمارا جو پیمپر ہے اس نے اصول بنایا ہے میڈیا یا کسی جگہ آپ کو کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ملے جس کا سر الگ ہو تو آپ نے وہ دکھانا نہیں، پتہ ہے آپ کو، اس کے آگے دائرہ لگا دیتے ہیں۔ اگر کبھی لاش دکھائیں بھی تو لاش زیادہ کٹ جائے تو وہ ساری دکھانے کی میڈیا کو اجازت کیوں؟ خوف پھیلتا ہے۔ بات کو سمجھو، یہاں تو لوگوں نے امام حسین کی شہادت کو مذاق بنا دیا ہے، وہ اس ذائقے تک پہنچتے ہی نہیں۔ امام علی مقام امام حسین اور حضرت مولا علی شیر خدا کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو حضرت علی سے پہلے ولایت ملی وہ بھی مولا علی کی وجہ سے ملی، اور جس کو قیامت تک ملے گی وہ بھی شیر خدا کا صدقہ ہی ملے گی۔ لیکن امام حسین کا سر الگ ہو گیا اور دھاڑ، آپ اس بات کو سمجھیں، یہ انسان کے لیے دیکھنا کوئی آسان ہے، اور ایک دن دو دن نہیں، مہینہ پورا لگ رہا۔ نیزے کی نوک پہ بہن نہیں کٹی ہوئی، بھائی کسی بہن کو دے نا، آج خدا نہ خواستہ خاتم بدن، بہن کو جا کے کہیں گے تیرے بھائی کی انگلی کٹ گئی، پاگل ہو جائے گی۔ لیکن استقامت کسی اور چیز کا نام ہے، حوصلہ کسی دل دریا کے سمندر اور ڈونگے، استقامت اختیار کرے۔ یہ کیا بات ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پر چھلک پڑنا؟ حضرت سیدنا امام حسین کا سر کٹا ہے، نیزے کی نوک پہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے سیدہ زینب ہے، حضرت شیخ بانو ہیں، اہلیہ امام زین العابدین ہیں۔ مہینہ پورا بھائی کا سر دیکھا، کربلا میں پہنچی، کربلا سے دمشق پہنچی۔ اب نہ تو کسی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ جناب زینب اس کے بعد معاذ اللہ باز باختہ ہو گئی تھی۔ لوگوں کو حالانکہ بڑا شوق ہے مصائب بیان کرنے کا، کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے بعد میں کہا ہو کہ بھائی اب میں تو بھول گئی ہوں، مجھے تو قرآن شریف پڑھنا ہی معاذ اللہ یاد نہیں رہا۔ دیکھیں نا بہت بڑا اثر ہو جاتا ہے، یہاں چھوٹا سا حادثہ ہو تو لوگوں کو بھولتا نہیں، کیوں؟ استقامت نہیں، ہم دلیر ہی نہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مہینہ دیکھتی رہی،
لیکن جب دربار یزید میں امام علی مقام کا سر اقدس پہنچا، اس نے چھڑی کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہونٹوں کو چھڑی ماری اور کہنے لگا حسین دیکھ لو رب نے مجھے کامیاب کیا، اور معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد آپ ناکام ہو گئے۔ تو بی بی صاحبہ دور بیٹھی تھی ستون کے پاس دور، اور باپ پڑھتا تھی، وہاں سے بولی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور ایسے بے صبری، ہماری تو بیویاں تھوڑا سا دکھ آ جائے تو ان کی آواز میں اتنا روتی ہیں کہ بندہ پوچھتا ہے کہ چل 2 منٹ چپ کر، بات تو بتا ہوا کیا ہے، لیکن کوئی حوصلہ ہی نہیں، اس لیے ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اللہ جانے کدھر جانا ہے قوم نے۔ حضرت زینب اٹھی تو ایسا نہیں کہ اٹھتے ہی روئی ہوں کہ او میرا بھائی تو کیا کر رہا ہے، میرے بھائی یہ نہیں کہا ہائے میرے بھائی کو کیا ہو گیا، ایسا کوئی لفظ نہیں، اٹھی پیچھے سے، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مدینے والے رسول پہ درود پاک پڑھا، پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی واللہ ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کا ترجمہ کیا، پھر فرمانے لگی میرے ابا مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ جسم کے اندر جو مقام سر کا ہے، ایمان کے اندر وہی مقام صبر کا ہے۔ یہ لفظ بیان کیے، پوری تمہید باندھی، اور پھر کیا انداز ہے بات کرنے کا، نہ لفظ ٹوٹے نہ آنسو آئے۔ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے دمشق کے دربار میں، نابینا صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تو میں حیران ہو گیا، میں نے بڑے جمعے پڑھے تھے مولا علی کے پیچھے، جب سیدہ زینب کو سنا تو ساتھ والے بندے کا نا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے یہ علی تو نہیں آ گیا دربار میں، تو علی کی آواز ہے، یہ تو علی کی آواز ہے، لہجے میں اثر کھول رہے ہوں جیسے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ یہ تو سیدنا مولا علی کی آواز، علی تو نہیں آ گئے۔ وہ شخص رو کے کہنے لگا یہ علی نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ شہزادی علی، یہ علی کی صاحبزادی ہے، تو یہاں بول رہی وہاں۔ اور پھر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بولی، اور بول کے کہنے لگی جتنے آئے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں نا، تیری حکومت ہے تو بول نہیں رہے، تیری حکومت ہے تو بول نہیں رہے، تو کہتا ہے میرا بھائی ناکام ہوا ہے۔ سیدہ زینب فرمانے لگی یہ تو قیامت تک مورخ بتائے گا، ذکر تیرا بھی ہوگا پر لوگ لعنتیں ڈالیں گے، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا پر خطیب خطبوں میں بھی درود پڑا کریں گے۔ آپ کی جو استقامت ہے وہ آپ کو بڑا کر دے۔ بتائیں امام حسین نے کیا سکھ دیکھا زندگی میں، ساری زندگی جنگوں میں گزری، نانا کو جاتے دیکھا، والد کو شہید ہوتے دیکھا، چھوٹی عمر میں والدہ دنیا سے چلی گئی۔ امام حسین نے کون سا سکھ، آپ تو دن منا رہے ہیں نا ان کا، اور بڑے مزے سے منا رہے ہیں، بڑا سونا ٹینٹ لگا ہوا ہے، روٹی کھانے کو ملتی ہے، موویاں چل رہی ہیں، فوٹو بن رہی ہے، بورڈ بنے ہوئے ہیں، بلے بلے بڑے سکھ ہیں، کیا بات۔ امام حسین نے کون سا سکھ دیکھا؟ یاد رکھو امام علی مقام نے فرمایا ہے دن انہی کے منائے جاتے ہیں کہ جو دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں، ہمیں بغیر کچھ کرے بڑا ہونے کا۔ یہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ آسان کام ہے؟ ہاں، لاڈلا بننا سوکھا، ہاں یہ منہ زبانی بڑے بندے لاڈلے بن جاتے ہیں، یہ ایسے ہی لاڈلا، دیکھیں نا نبی پاک اللہ کے لاڈلے ہیں کہ نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اس کا محبوب ہوں، اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی اس نے مجھے ہی دی ہیں۔ تو سمجھنا تو کس طرح کا لاڈلا ہے، تو نے کوئی دکھ سہا ہی نہیں، تو نے کوئی جھڑکی کھائی نہیں، مفت کا لاڈلا تو کیسے بنے گا؟ تو میرے ابھی اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، استقامت لائیں، بڑی جلدی نہ ڈول جایا کریں، بڑی جلدی نہ کمزور پڑ جایا کریں، ہر بات میں مایوسی نہ چھلکے، ہر بات مایوسی۔ میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں ایک مورچی ہیں، مجھے بڑا یاد ہے کہ چھوٹے، اب تو خیر ہمارے جوتے ٹوٹتے ہی نہیں، اب نہیں ٹوٹتے، اب اٹھا لیتا ہے کوئی، نئے لینے پڑتے، جب سے مسجد آئے ہیں تب سے نہیں ٹوٹے، پہلے ٹوٹتے تھے تو پیبند لگانا پڑتا تھا، اس کے پاس پیبند لگانے کے لیے جاتے تھے نا کبھی، تو وہ 1 روپیہ جی اس کا پیبند کا، 5 روپے اس کو دینے نا، تو اس کو کہنا 1 روپیہ، اس نے کہنا مجھے دے دے اس کی مزدوری، پرانی بات عرض کر رہا ہوں، تو 5 روپے دینے تو کہنا چاچا رکھ لو، تو چاچا گھونٹتا تھا، مطلب کیوں رکھنا، میں مانگ کے کھانا، میرا روپیہ بند ہے، روپیہ لانا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتہ، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے،
میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ خوش آمدید کرتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں، ان کی کوئی مجبوری نہیں. کیوں آپ خوش آمد کرتے ہیں؟ خوش آمدید کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہم بولتے ہیں تو مایوسی چھلکتی ہے، ہم بات کرتے ہیں تو بڑا پریشان. کس بات کے آپ پریشان ہیں؟ امام علی مقام نے بتلایا ہے کہ تو ڈٹ جا، بظاہر تیرا سر بھی کٹ گیا نا تو دیکھنا اللہ نیچے نہیں گرنے دے گا، نیزے کی نوک پہ چڑھ بھی گیا تو رہے گا سب سے اونچا، سر رہے گا پھر بھی سب سے اونچا. تو اونچا رہنا چاہتے ہو تو پھر کٹنا پڑے گا. مہربانی کریں کچی پکی باتیں چھوڑ پکی بات کیا کریں، پکی پیڑھی بات کریں. میں اکثر دیکھتا ہوں مسلمانوں کو، ان کا انداز، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پرانے زمانے میں مکان کچے تھے پر عقیدے پکے تھے. مکان کچا پر عقیدہ. لوگ اتنی سی کھیر پکاتے تھے امام حسین کے لیے پر مزیدار پکاتے تھے اور کوشش کر کے پکاتے ہیں. اب بڑا لنگر پکتا ہے لیکن اس میں نا سب سے پہلے فوٹو کھینچی جاتی ہے، سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے جی سبیل اللہ ابن امام حسین کے نام. کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنی نظریات، اپنے آپ کو ایک حوصلے والا کریں، صبر والا، اور کہیں کھڑا رہنا سیکھیں، عقیدوں کی مضبوطی حاصل کریں. ہر بات سن کے ہر رو میں بہ نہ جایا کریں. ہر ایک صاحب آگے بڑے ماشاءاللہ قابل تھے، پڑھے لکھے تھے، عالم فاضل تھے. مجھے کہنے لگے میں نے آپ سے مرید ہونا ہے. میں نے کہا نہیں آپ، مجھے پتہ ہے میں کس حیثیت کا بندہ ہوں، آپ کہیں اور چلے جائیں. کہنے لگے نہیں آپ کی باتیں بڑی پسند آئی. میں پہلے بھی ایک آدھ جگہ پہ جاتا تھا لیکن آپ کی باتیں بڑی پسند آئی ہیں تو آپ کے پاس جانا ہے. تو میں کہا کہ میرے تو بعد کسی دن اور چنگیاں لا دیں یا پروفٹ ہو جائے گا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ آپ کچی پکی بات نہ کریں، یہ کچی پکی بات ہے. پھر آپ کو اس سے زیادہ اچھا ملے گا تو آپ ادھر چلے جائیں گے. کہیں ٹھہرنا بھی تو سیکھیں نا. ملا رومی کہتے ہیں میرے سامنے ایک درویش گزر رہا تھا، تو وہ گوشت کھا رہا تھا تو اس نے بقیہ ہڈی نیچے پھینکی تو ایک کتا پیچھے لا گیا. تو اس نے دیکھا کتا بڑا خوبصورت ہے، پیارا ہے، اس نے اٹھا لیا، گھر لے جانے لگا. تو میں نے اسے کہا کہ ہڈی سے کھلا، گوشت بھی کھلا، پیار بھی کر، لیکن اس کو گھر نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ یہ وفادار نہیں ہے، ہر جار نہیں ہوتا. حالانکہ کتے بڑے وفا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ تیری ہڈی دیکھ کے تیرے پیچھے آ گیا، کل کو اگر کسی اور نے ہڈی دکھائی پھر تو کدھر جائے گا؟ تو یہ کچی پکی باتیں ہیں، لوگوں کا نظریہ ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. ڈٹ جائیں. ایک حدیث بات پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. کل میں سبق پڑھا رہا تھا بچوں کو مشکاہ شریف کا، تو اس میں حدیث آئی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں طائف کے گورنر رہے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سفیان بن عبداللہ. فرماتے میں بیٹھا تھا تو ایک بدو نبی کریم کی بارگاہ میں آیا. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے زیادہ باتیں نہیں یاد رہتی، ایک ہی بات بتا رہا ہوں، میں اس پہ عمل کروں تو دنیا اور آخرت بن جائے، زیادہ نہیں مجھے یاد. یہ ہے صوفیاء جو کہتے ہیں نا علم و باس کری نہیں یاد، ایک کوئی حرف تینوں درکار. ایک بات آپ بتا دیں میں یاد رکھ لوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، پتہ کون سی؟ حضور فرمانے لگے جب تو کہے نا اللہ میرا رب ہے تو پھر اس پر ڈٹ کر، پھر تو اس پر ڈٹ کر قائم ہو. اللہ میرا رب ہے اور اس پر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر صاحب سے وظیفہ مانگا تو مجھے کہنے لگے سبق پتر اچھی طرح یاد تھا. یہ پیر صاحب نے وظیفہ دیا. پیر صاحب کہنے لگے پتر تم نے سارا دن کہنا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے. یہ بھی تسبیح ہے، کبھی کبھی کیا کرو جس کے ساتھ اللہ ہونا. ہاں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا تھا غارِ ثور میں؟ وہ جنہوں نے وہ سوراخ دیکھا نا غارِ ثور کا، بالکل اس طرف سوراخ ہے، وہ باہر والا سوراخ ہے. لوگ غارِ ثور میں گئے تو وہاں سے کافی بالکل ان کے پیر نظر آ رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں یہ پہچان لے گی، یعنی سر پہ آ گیا دشمن. تو حضور مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر تیرا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا رب ہوتا ہے؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر اللہ ہمارے. دشمن سرانے بھی آ جائے تو بگاڑ اس لیے نہیں سکتا کچھ کہ اللہ ہمارے. یہ تصور پکا کریں، بس ختم ہو گئی بات. اگر یہ تصور کچا ہے نا
تو پھر آپ نے گولی سے نہیں گلیل سے بھی مر جانا. پھر تو آپ دروازے پہ کھڑے ہیں, پھر تو آپ کو اشارے کی ضرورت ہے. آپ بھی گئے اور سویرے بھی گئے, پھر آپ گئے. اور اگر آپ کے اندر استقامت ہے تو پھر میں نے کہا سر کٹ بھی گیا تو انشاءاللہ گرے گا نہیں, بلند ہی رہے گا. شرط یہ ہے کہ استقامت ہو. یہ کچی باتیں اپنی زندگی سے باہر نکالنا, مضبوط عقیدے, مضبوط نظریات. میرا آپ سے سوال ہے, کبھی میں پوچھوں نا تو مجھے لوگ بتا, حضرت بلال حبشی نے کتنی حدیثیں روایت کی؟ ابو بکر صدیق کی روایات بھی زیادہ نہیں, تھوڑی. میں نے زندگی میں کتنی باتیں کی پتہ نہیں کتنی باتیں. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی باتیں, لیکن ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی عقیدے کا پکا ہو جائے. لیکن کیونکہ باتیں بہت اب ہوتی, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں پھر دوبارہ لاتا ہوں. آج کل جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے یہ عقیدے کچے کرنے کے لیے, پکے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ. اور ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم ہر فتنہ پرور کی بات سنیں, چھوڑ دیں, خدا را چھوڑ دیں, قسم ڈال دیں. اگر آپ فتنہ پروروں کی باتیں سنیں گے تو وہ انتشار پیدا کریں گے. وہ آپ کے ذہن میں حضرت عمر فاروق سے پکا بندہ تو کوئی نہیں نا, لیکن اللہ کے رسول نے تورات پڑھنے سے روک دیا تھا. میں نہیں پڑھنی, قرآن کافی ہے. کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے. اپنے آپ کو کہیں کھڑا کریں, استقامت اختیار کریں. استقامت میں ایک ٹی وی چینل پہ ایک صاحب مجھے ملنے آ گئے, بات ختم کرنے لگا ہوں. مجھے کہنے لگے ہم نے نا آپ کو ٹی وی چینل پہ لے جانا ہے, لیکن آپ ہر تیسری بات میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا ذکر کرتے ہیں. تھوڑا سا نا آپ کو اس سے بیک ہونا پڑے گا. میں کہ میں تیرا ترلا لیا بھی ٹی وی دکھا تو رمن دینا, میں اتنی چنگا کہا رہی ہوں. آپ عجیب بات کرتے ہیں صاحب. آپ ہمیں کہتے ہیں میں تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ پتر جب جتنی دیر سانس چلے اتنی دیر خالد بریلوی کا نام بھی چلنا چاہیے. آپ ہمیں کیا باتیں بتلاتے ہیں, کچی پکی آپ باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مریں گے تو قبر پہ بھی لکھوائیں گے کہ غوث اعظم کے مرید ہیں, قبر پہ بھی لکھوائیں گے, اور صبح قیامت پہچانے جائیں گے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. کچی پکی باتیں نہیں. اور بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں, بڑی بڑی دلیلیں ہم نے صرف سنی نہیں, پڑھی. اللہ کے فضل سے پڑھی کہ مخالف کیا کہتا ہے, کھنگال کے دیکھا, دیانتداری سے دیکھا, لیکن جب پورا پڑھ لیا نا اس کے بعد پھر زبان پہ جاری ہو گیا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث. کچے نہ بنو, پکے بنو, پکے پیٹے مضبوط, اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو. پھر دیکھو کہ بڑے سارے رستے اللہ ویسے ہی. کچی پکی باتیں آپ کریں گے آپ خود بھی کمزور ہوں گے, آپ کے دائیں بائیں والے بھی کمزور ہوں گے. اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات عطا فرمائے.